جی السلام علیکم. کیفیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. لیکچر 23 ہے جی. لیکچر 23 کر دیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی مہربانی. لیکچر 23 ہے. آج کے لیکچر میں ہم آپ کو ہوم اسائنمنٹ دی گئی تھی کیس اسٹڈیز کی, وہ ہوم اسائنمنٹ ڈسکس کریں گے ہم. اور اس کے علاوہ جو گوئنگ کنسرن ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا پریویس لیکچر میں, ہم نے اس کے صرف ایونٹس اینڈ کنڈیشن ڈسکس کیے تھے, یاد ہے؟ ہم نے وہ ایونٹس اینڈ کنڈیشن ڈسکس کیے تھے جن کی موجودگی, ادھر بھائی میری طرف میرے سے سیکھیں گے نا جو وہ کام آئے گا, یہ سیکھنے سے نہیں ہے میری طرف. گوئنگ کنسرن میں ہم نے پریویس لیکچر میں کیا سیکھا تھا؟ ایونٹس یا کنڈیشن جو کہ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں گوئنگ کنسرن کے اوپر. ایونٹس یا کنڈیشن کی لسٹ ہم نے پڑھی تھی, وہ لمبی چوڑی لسٹ تھی. کتنے تھی؟ 4-5 آئٹمس تھے اس میں. یس 4-5 نہیں تھی. کتنی تھی؟ کیٹیگریز 3 تھی. ان کیٹیگریز کے اندر جو ایگزامپلس تھی وہ ٹوٹل ملا کے کوئی 20-25 کے قریب تھے. وہ ساری ایک ایگزامپل آپ نے پڑھی ہے, ایک ایگزامپل آپ نے پڑھی ہے. ایک کوئی بھی ایگزامپل اگر وہ کیس اسٹڈی میں انکلوڈ کر دیتا پہچان لیں گے کہ یہ کس لسٹ میں پڑھی تھی. گوئنگ کنسرن میں پڑھی تھی کہ ایمسیز آف میٹر میں پڑھی تھی, یا کہ ادر میٹر میں پڑھی تھی, یا مس اسٹیٹمنٹ میں پڑھی تھی, یا اسکوپ لمیٹیشن میں پڑھی تھی. یہ پہچان لیں گے. اگر یہ نہیں پہچان پائے تو آپ کیس اسٹڈی اٹیمپٹ نہیں کر سکیں گے. اس لیے جو ساری لسٹ آپ کو دی گئی ہیں بار بار پڑھنا ہے, ذہن میں بٹھانا ہے. ان کو زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن ان کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے کہ جیسے یہ سامنے پہچان لیں اس کو کہاں دیکھا تھا, اس کو کہاں دیکھا تھا. کیا ہم نے اس کو ایمسیز آف میٹر میں دیکھا تھا؟ کیا ہم نے اس کو مس اسٹیٹمنٹ میں دیکھا تھا؟ یہ ابیلٹی آپ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا آج ہم پھر گوئنگ کنسرن کو کنکلوڈ کریں گے, لیکن کنکلوڈ کرنے سے پہلے, اب چونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو کیس اسٹڈی کروائی تھوڑی ہلکی آنچ پہ, اب چونکہ ہم ایک ریزنیبل پورشن آف آڈٹ رپورٹ کور کر چکے ہیں, موڈیفائڈ اوپینین کا سیکشن بھی نمٹا دیا ہم نے, ایمسیز میٹر بھی نمٹا دیا, ادر میٹر بھی نمٹ گیا, گوئنگ کنسرن رہ گیا. اب اس کے بعد صرف کی آڈٹ میٹر رہ گیا. تو چونکہ ہم ایک ریزنیبل پورشن یا یوں کہہ لیجیے مور دین 80% پورشن آف آڈٹ رپورٹ کور کر چکے ہیں, تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کی کیس اسٹڈی کو اپ گریڈ کیا جائے. ابھی تک جو میں نے آپ کو کیس اسٹڈی اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے رول سکھائے ہیں وہ کیا ہے ذرا مجھے بتا دیجیے. ہم نے کہا 3 اسٹیپس, ایویلویٹ دا سچویشن, پھر اس کے بعد ایویلویٹ سگنیفیکینس, اور پھر اس کے بعد امپیکٹ آن رپورٹ. اب سن لیجیے آج کے لیکچر میں پہلے میں آپ کو کیس اسٹڈی کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے کمپریہنسو اپروچ سکھا رہا ہوں. اس کے بعد پھر ہم لیکچر کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اپروچ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہوگی والیوم 2 میں, ہاؤ ٹو اٹیمپٹ کیس اسٹڈی ریلیٹنگ ٹو امپیکٹ آن آڈٹ رپورٹ. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بی لا اور سی لا کی طرح ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کیس اسٹڈی اٹیمپٹ کرنے کی اپروچ جو ہے ایک جیسی ہوگی. ایسے نہیں ہے کہ ریلیونٹ لیگل پروویژن لکھے, ڈیسیژن لکھے, بیس آف ڈیسیژن لکھے, ایسا نہیں ہے. ہر میجر ٹاپک کی کیس اسٹڈی کا طریقہ کار علیحدہ ہے. پہلا اصول, ہمارے آڈٹ کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں سارے کیس اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے اہم نہیں ہیں. کچھ چیپٹر کیس اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے, کچھ نہیں. جیسے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کیس اسٹڈی بنانے کو 2-3 نمبر کی چھوٹی موٹی کیس اسٹڈی وہ کسی بھی جگہ سے بنا سکتا ہے. کیس اسٹڈی بنانے کو 2-3 نمبر کی کیس اسٹڈی کسی بھی چیپٹر میں سے بنا سکتا ہے. لیکن کیس اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ چیپٹرز میجر ہے, اہم ہے, کچھ چیپٹرز اہم نہیں ہے. جیسے ابھی تک ہم نے چیپٹر 1, 2, 3 جو پڑھا وہ کیس اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے اتنا اہم نہیں تھا. میں آپ کو اس کی کیس اسٹڈی اسائنمنٹ کے طور پہ دیتا تو رہا, لیکن میں نے کوئی ٹینشن نہیں لی, نہ ہی آپ کو ٹینشن لینے دی. آپ پوچھتے بھی تھے سر یہ کیس اسٹڈی ایسے نہیں ہو رہی, کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں, کرتے جائے, ریڈ کر لیں. اگر خود سے نہیں ہو رہی تو سلوشن ریڈ کر لیں, کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اہم نہیں ہے. اب ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہم کیس اسٹڈیز آ گئی, اور جب آپ یہ کیس اسٹڈی سیکھ لیں گے نا جو بڑی والی ہے, چھوٹی چھوٹی کیس اسٹڈی تو سیکھے بغیر ہی آپ نمٹا لیا کریں گے. تو چیپٹر 4 ہمارا پہلا بڑا چیپٹر ہے جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کیس اسٹڈی ہر اٹیمپٹ میں آیا کرتی ہے. اس کیس اسٹڈی کو آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے غور سے سن لیں, اٹینٹو ہو کے بار بار نہیں سمجھاؤں گا, پورے سیکشن میں صرف ایک دفعہ سمجھاؤں گا. اس کے بعد آپ کو خود سے پریکٹس کر کر کے اس اپروچ کو سیکھنا ہے اور اس کے اوپر گرپ حاصل کرنی ہے. کہتا ہے سب سے پہلے اسٹرکچر آف دا کیس سن لو. اسٹرکچر آف دا کیس کا مطلب کیا ہے کہ ایگزام میں آپ کو جو کیس اسٹڈی آئے گی اس کی پریزنٹیشن کیسے ہوگی, جو رپورٹ والی کیس اسٹڈی ہوگی اس کی پریزنٹیشن کیسے ہوگی. کہہ رہا ہے یو ول بی گیون مینی شارٹ سچویشن, آپ کو ایک ہی کویسچن کے اندر 3-4 کیس سچویشن دے دی گئی ہوں گی.
پارٹ اے، پارٹ بی، پارٹ سی، دل کیا تو پارٹ ڈی بھی ایڈ کر دے گا. یعنی کویشچن ایک جو ہوگا آڈٹ رپورٹ والا پاسبل ہے، عین ممکن ہے، کبھی کبھار وہ صرف ایک ہی کیس اسٹڈی دیتا ہے، لیکن سم ٹائم ملٹیپل سچویشن ٹیسٹ کرتا ہے. جب اکثر ملٹیپل سچویشن، تو جب ملٹیپل سچویشن ٹیسٹ کرتا ہے تو کویشچن کا اسٹرکچر کیسے بناتا ہے؟ پارٹ اے، پارٹ بی، پارٹ سی. آپ کی سوچ کی طرح بیگ بھی اٹھا لیجیے. ٹھیک ہے جی، شاباش. تو پارٹ اے، پارٹ بی اور پارٹ سی، اس طرح ہمیں ڈفرنٹ پارٹس دے دے گا. پہلا اصول، ہر پارٹ ہم نے علیحدہ اٹیمپٹ کرنا ہے. بعض اوقات اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر کلائنٹ تو ایک ہی ہے، اس کی 3 سچویشن اے بی سی، کلائنٹ ایک ہے نا، تو پریکٹس میں جا کے ایک رپورٹ دیں گے کہ 3 دیں گے؟ ایک دیں گے. تو سر یہ اس میں ہم پارٹ اے میں کہہ رہے ہیں کوالیفائڈ اوپینین، پارٹ بی میں کہہ رہے ہیں ایڈورس اوپینین، تو ملا کے ایک ہی اوپینین، ایک ہی رپورٹ کیوں نہ بتائیں؟ ایگزامینر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو اسی لیے کیس اسٹڈی کی پریکٹس کرتے ہوئے سم ٹائم ایسا ہوگا کہ جو پرانے کویشچن ہیں نا، اس میں ایک ہی کلائنٹ کی 3 سچویشن ہوگی اے بی سی. آپ نے ہر سچویشن کو علیحدہ اٹیمپٹ کرنا ہے. کلیئر؟ ہاں. اب چونکہ ریسنٹلی اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پریکٹس میں جا کے کہیں وہ غلط نہ سوچ لیں، تو اب وہ کہتا ہے کہ فالوئنگ آر 3 سچویشن ان 3 ڈفرنٹ آڈٹ کلائنٹس. ان 3 ڈفرنٹ، تو ڈفرنٹ آڈٹ کلائنٹ کہے یا سیم کلائنٹ کہے، اگر اس نے 3 سچویشن دے دی، ہم نے ہر سچویشن کا علیحدہ علیحدہ انالیسس کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ پھر اس کے بعد دوسری چیز کہہ رہا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہوگی. اچھا ریکوائرمنٹ سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ ریکوائرمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کس چیپٹر کا کویشچن ہے. آپ کو پتا ہے میں سب سے پہلے آپ کو ریڈنگ کرواتا ہوں، جو آئندہ بھی کرواؤں گا، کس کی؟ ریکوائرمنٹ پہلے پڑھنی ہے، کویشچن بعد میں. ریکوائرمنٹ پہلے پڑھنی ہے، کویشچن. اس کی ریزن بتائی تھی میں نے آپ کو کبھی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس ٹاپک میں سے ہیں، اس کے کنسیپٹ ریفریش ہو جائیں. پھر اینڈ requirement will be to explain effect یا implication of each situation on auditor's report or opinion. اور requirement میں کیا کہے گا؟ مجھے each situation، کس کا؟ each سے سمجھ آیا آپ کو؟ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ. مجھے each situation کا امپیکٹ بتاؤ. کس کے اوپر بتاؤ؟ آڈٹ رپورٹ کے اوپر یا opinion کے اوپر. ایک ہی بات ہے. کیس اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے ایفیکٹ آن رپورٹ یا ایفیکٹ آن اوپینین ایک ہی بات ہے. ٹیکنیکلی دونوں میں فرق ہے. اوپینین از ون ایلیمنٹ آف رپورٹ، فرق ہے ٹیکنیکلی. لیکن جب کیس اسٹڈی میں پوچھے ایفیکٹ آن اوپینین یا ایفیکٹ آن رپورٹ، تو آپ نے ایفیکٹ آن رپورٹ ہی بتانا ہے. ایفیکٹ آن اوپینین یا ایفیکٹ آن رپورٹ پوچھے، اس کا مطلب کیا؟ اسٹوڈنٹ آیا کہنے لگا سر دیکھیں ایگزامینر نے کتنی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا سر کیس اسٹڈی آئی، اس نے پوچھا تھا ایفیکٹ آن اوپینین، تو میں نے لکھ دیا انموڈیفائڈ اوپینین. تو میں نے کہا اس میں تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ پچھلے سال کا آڈٹ کسی اور نے کیا ہے، تو وہ ادر میٹر پیراگراف نہیں ایڈ کرنا تھا. کہنے لگا سر دیکھیں ریکوائرمنٹ میں اس نے بھی لکھا ہوا تھا ایفیکٹ آن اوپینین بتاؤ، تو میں نے تو ایفیکٹ آن اوپینین ہی بتایا انموڈیفائڈ. سولوشن دیکھا تو اس نے ادر میٹر بھی لکھا ہوا تھا. سولوشن دیکھا. کویشچن غلط ہے اس میں، ڈرافٹنگ کویشچن کی غلط میں مانتا ہوں، لیکن اگر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ ایفیکٹ آن اوپینین پوچھتا ہے، ریکوائرمنٹ میں کیا ہے؟ ایفیکٹ آن اوپینین، لیکن رپورٹ میں کوئی بھی ایفیکٹ آ رہا ہو انکلوڈ کرتا ہے، تو ہمیں بھی کر دینا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو کیس اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے سن لیں، کیس اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے سن لیں، بلکہ کمپلیٹ کنسیپٹ دیتا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا. اب جو اگلی 1 منٹ میں بات کرنے لگا بہت ہی اہم اور بہت ہی ٹیکنیکل ہے. امپیکٹ آن، ہمارے 3 الفاظ بولے جاتے ہیں ہمارے پروفیشن میں، تینوں کا مطلب علیحدہ علیحدہ ہے اگر ٹرو سینس میں ٹیکنیکلی دیکھا جائے. اوپینین، رپورٹ اور آڈٹ. ٹھیک ہے، اوپینین، رپورٹ اور آڈٹ. آڈٹ موسٹ کمپریہنسو ٹرم ہے. اس میں ہمارے پروسیجر بھی آ جاتے ہیں، اس میں رپورٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں اوپینین بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلے سٹیپ پہ ہے ٹرم آڈٹ رپورٹ. اس کا مطلب ہے اس میں اس ٹرم میں ہمارے پروسیجر نہیں ہیں، صرف آڈٹ رپورٹ ہے. لیکن آڈٹ رپورٹ کے اندر ہر ایلیمنٹ اس میں کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے آڈٹ اوپینین، جس کا مطلب صرف ہمارا
ऑडिट ओपिनियन ही है, बाकी के एलिमेंट्स नहीं है। प्रैक्टिकली ये कंसेप्ट इसी तरह यूज होता है जैसे आपको बताया। अब सुन ले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे टेस्ट होता है। केस स्टडी में वो या तो पूछेगा इफेक्ट ऑन ऑडिट, या पूछेगा इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, या इफेक्ट ऑन ओपिनियन। आपने केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट ऑन रिपोर्ट और इफेक्ट ऑन ओपिनियन को एक ही समझना है। यानी अगर वो इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछता है और रिपोर्ट में कोई और पैराग्राफ इफेक्ट हो रहा है, आपने सॉल्यूशन में उसका जिक्र करना है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो ये गलत है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो गलत, लेकिन एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को भी तो हमने पूरा करना होता है। तो हम जब जैसे सॉल्यूशन देखते हैं, हम जब एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं, हम जब मार्किंग स्कीम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब वो इफेक्ट ऑन ओपिनियन कह रहा हो ना, तो रिपोर्ट में जो भी चीज इफेक्ट हो रही हो वो लिखनी होती है, ठीक है। और अगर इफेक्ट ऑन ऑडिट पूछे या पूछे कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इफेक्ट ऑन ऑडिट पूछे या पूछे कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो जब कोर्स ऑफ एक्शन पूछेगा हमने इफेक्ट ऑन प्रोसीजर भी बताने हैं, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना। ये बात समझ आ रही है? इसीलिए हमेशा आपने आपका आधा फोकस जो है ना, आधा एनालिसिस रिक्वायरमेंट पे होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से बहुत क्लियर हो जाए वो क्या पूछ रहा है। तो यहां पे रिक्वायरमेंट क्या हुई हमारी, उसने कहा ये ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट पूछ रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, समटाइम उसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन या इंपैक्ट ऑन ऑडिट। अगर ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है या इंपैक्ट ऑन ऑडिट कह रहा है, तो इसका मतलब है हमारे सवाल के दो हिस्से हो गए। एक प्रोसीजर्स वगैरह जो हमने बताने हैं वो अलग, रिपोर्ट का अलग। ये पक्का कंसेप्ट कर लेना आपने। अच्छा आगे चलते हैं। कह रहा रिमेंबर एवरी सिचुएशन, वही जो भी कल रहा हूं, एवरी सिचुएशन इज टू बी सॉल्व सेपरेटली वेदर ऑल सिचुएशन रिलेट टू डिफरेंट क्लाइंट्स आर सेम क्लाइंट, डिफरेंट क्लाइंट आर सेम, हर एक को अलग सॉल्व करना है, ठीक। अब कह रहा है ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी केस स्टडी सामने ही देख के आपने पहचानने का, हाँ 3 पार्ट्स हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा है, बस समझ लग गई। ये हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। कैसे पहचान, अब इसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है? स्टेप 1 इवेल्युएट द सिचुएशन को इवेल्युएट करना है। यानी क्या इवेल्युएट करना है इसमें, पहले इसमें कोई जो भी इशू इसमें इन्वॉल्व है, कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट है तो कोई ना कोई काउंटिंग का इशू होगा ना। अच्छा एक चीज में रखिएगा, अभी मैंने आपको इवेल्युएट द सिचुएशन में यह बताया था कि आपने सिर्फ ये बता देना है कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिट है, इसको जस्टिफाई भी करना होता है। जैसे अगर क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की ना, तो आपने जहां पे ये लिखना है कि दिस इज मिस स्टेटमेंट, वहां पे आगे इसको जस्टिफाई भी करवाना है कि बिकॉज IFRS रिक्वायर्स टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट के साथ जस्टिफिकेशन होगी। आपने बताना है कि इसे IFRS क्या रिक्वायर करते हैं। सिर्फ मिस स्टेटमेंट का लफ्ज नहीं लिख देना, नंबर उसके भी दे देगा, लेकिन जब आपने उसको जस्टिफाई नहीं करवाया तो हो सकता है आधा नंबर काट ले। तो जस्टिफाई कराने का मतलब क्या होता है, साबित करना। इसी तरह का स्कोप लिमिटेशन है। फिर आप ये नहीं लिखेंगे कि बिकॉज IFRS रिक्वायर्स टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, ये नहीं लिखेंगे। फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात लिखेंगे अगर स्कोप लिमिटेशन हुई, बिकॉज ISAs रिक्वायर्स ऑडिटर टू फिजिकली वेरीफाई इन्वेंट्री। लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, एक लाइन में निपटा दें। लंबे ये जो शुरू के होते हैं ना स्टार्टर्स केस स्टडी के उन स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो कहते हैं सर केस स्टडी कर तो लेते हैं, लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप केस स्टडी अटेम्प्ट करने से पहले नहीं सोचते कि क्या लिखना है। जो पहले सोचेगा फिर लिखेगा उसकी केस स्टडी बैलेंस रहेगी। जो पहले लिखेगा बाद में सोचेगा कि ये इतनी बड़ी लेंथी क्यों हो गई, उसकी लेंथी, ठीक है। तो पहले सोचना है, ठीक है। तो इवेल्युएट द सिचुएशन में हमने क्या लिखना है कि ये इसको पढ़ना है कि ये सिचुएशन कौन सी है, ये काउंटिंग का मसला है, ऑडिट का मसला है, ला का। और आगे देखें, कंक्लूड वेदर सिचुएशन इज मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है या एम्फसिस ऑफ मैटर है।
یا ادر میٹر ہے یا کی آرڈر میٹر یا گوئنگ کنسرن یا ادر اوپینین ریکوائرڈ. اس سے پہلے جو آپ کو بیسک انالیسس سکھایا تھا اس میں صرف مس اسٹیٹمنٹ اور اسکوپ لمیٹیشن کور کیا تھا. ہاں ایک دفعہ میں نے کہا تھا یہاں کچھ اور, اب وہ یہاں کچھ ہو رہا ہے یہ کھل کے سامنے آ گیا ہمارے. یعنی ہم نے جب بھی کوئی کیس اسٹڈی پڑھنی ہے آڈٹ کی, سب سے پہلے دیکھنا ہے سچویشن کو, کیا یہ مس اسٹیٹمنٹ ہے, اسکوپ لمیٹیشن ہے, ایمسیو میٹر ہے, ادر میٹر ہے, کی آرڈر میٹر یا گوئنگ کنسرن. یہ کیسے, یہاں ایڈیشنل اوپینین, شاباش, یہ کیسے پتا چلے گا؟ پڑھ لیا آپ نے, کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا اسپیشل پرپز فریم ورک ہے. ہاں جی, یہ کس سے کب آئے گا؟ مس اسٹیٹمنٹ میں آئے گا. شاباش. ہاں لسٹ کو پڑھ کے پتا چلے گا یہ کس جگہ آنا ہے, لسٹ کو پتا چل گا بھئی جس لسٹ کی ایگزامپل ہے وہی پیراگراف ہے. لسٹ یاد کیا ہے نا, اسپیشل پرپز فریم ورک کس والی لسٹ میں آتا ہے؟ ایمسز آف میٹر کی لسٹ میں. کوئی نہیں یاد کی ہوئی آپ بھائی دیکھ لیں, 8 ایمسز آف میٹر کی اتنی 8 ایگزامپل, ادر میٹر کی 4 ایگزامپل, مس اسٹیٹمنٹ اسکوپ لمیٹیشن کی چھوٹی چھوٹی ایگزامپل, پھر اس کے بعد گوئنگ کنسرن مل ملا کے نا ساری 100 سے زیادہ نہیں ہوں گی یہ ساری جت ایمسز آف میٹر. بس نہیں, آپ سی اے کرنا ہے بی اے کرنا ہے, پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے. تنہا چاہیے سی اے کی کام کرنے بی اے کے, ایسے تھوڑی چلتا ہے میرے بھائی, ایسے تو نہیں ہوتا نا. اور 100 لائنز میٹرک میں ہوتے تھے نا, ایک مضمون یاد کرنا ہوتا تھا. انگلش ہماری تبھی صحابی کی ہوتی تھی, ایک مضمون یاد کرنا اس کی 100 سے زیادہ لائنز ہوتی تھی, وہ یاد کر لیتے تھے کہ نہیں, اور ایسا یاد کرتے تھے کہ بھولتا نہیں تھا. کچھ تو ایسی بھی آپ نے, I beg to say that I am ill, I cannot come to school for today, kindly grant me one leave. ہوتا تھا نا ایسے ہی یاد. اسی طریقے سے ایگزامپلز یاد کر لیں بھائی, ایگزامپل فوراً ود ان منی سیکنڈ آپ کو ایگزام میں کلک ہو جائے یہ ایگزامپل کس لسٹ میں تھی, پھر آئے گی آپ کی کیس اسٹڈی کے اوپر گرپ. اگر ادھر بھی سوچتے رہے نا یہ پڑھا تو ضرور ہوا تھا لیکن یہ کس جگہ پڑھا تھا, پھر کیس اسٹڈی نہیں ہونی. بھائی ویلیویٹ یا سولوشن پہلی چیز پتہ چل گئی. کیا کر, سب سے پہلے ہم نے کیس اسٹڈی پڑھ کے کویشچن پڑھ کے اندازہ لگا لیا یہ آڈٹ رپورٹ کا کویشچن ہے چیپٹر 4 کا. پھر اس کے بعد ہم نے سچویشن پڑھی اور اندازہ لگایا کہ کیا یہ مس اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اسکوپ لمیٹیشن ہے, یہ ایمسز آف میٹر ہے, یہ ادر میٹر ہے, کی آرڈر میٹر ہے, گوئنگ کنسرن انسرٹینٹی. یہ کیسے پتا چلے گا ایڈیشنل اوپینین؟ جب ہم نے لسٹ یاد کی ہوگی تو پتا چلے گا, ورنہ پتا نہیں چلے گا. لسٹ نہیں یاد کی ہوگی تو پتا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ بھی خود بھی پریشان ہوں گے اور مجھے بھی پریشان ہوں گے, سر سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا, سر کیس اسٹڈی سالو نہیں ہو رہی, کیس اسٹڈی سالو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, نہیں وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا لیکن رہنے دیں. نہیں پیر صاحب کا مرید تھا کوئی آپ جیسا معصوم, پیر صاحب کے پاس چلا گیا, کہنے لگا پیر صاحب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے. پیر صاحب نے دعا کی, سال بعد پھر آ گیا, پیر صاحب دعا کریں اولاد دیو. تیسری دفعہ پھر آیا, پیر صاحب نے کہا یار یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے کام ہے لیکن مسئلہ کیا ہے, شادی ہو گئی؟ کہتا نہیں شادی نہیں ہوئی ہے. تو یہ آپ 100% کنفرم میں آپ نے پہلے یہ سنا ہوگا. یہاں پہ سنانے کا مقصد کیا ہے, آپ کو پیر صاحب کی مجبوری بتانا. ٹھیک ہے, کہ جب کیس اسٹڈی لسٹ یاد ہی نہیں کریں گے اور پھر آگے گئے سر جی کیس اسٹڈی سالو نہیں ہو رہی, سر جی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیس آڈٹ سمجھ نہیں آ رہا, تو بھائی اس کو سمجھنے کے لیے کوئی پری ریکوزٹ ہے, پری ریکوزٹ کریں گے, شادی نہیں. غلط کنسرٹ سمجھنے میں ماہر ہیں آپ. نہیں بھائی کیا لسٹ یاد کرنا. اچھا چلیے آگے چلتے ہیں. کہتا ہے اب دیکھیں, اب یہ دوسرا اسٹیپ صرف اس صورت میں کرنا ہے اگر مس اسٹیٹمنٹ یا اسکوپ لمیٹیشن ہے. یاد رکھیں جو مٹیریلٹی کا کنسیپٹ ہے نا یہ مس اسٹیٹمنٹ اور اسکوپ لمیٹیشن پہ اپلائی ہوتا ہے. یہ ایمسز آف میٹر پہ نہیں اپلائی, ادر میٹر پہ نہیں اپلائی ہوتا, یہ لیگل ریکوائرمنٹس پہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ مٹیریلٹی کا کنسیپٹ کس پہ اپلائی ہوتا ہے؟ مس اسٹیٹمنٹ اسکوپ لمیٹیشن پہ.
مس اسٹیٹمنٹ اور اسکوپ لمیٹیشن پہ. اسی لیے ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی مس اسٹیٹمنٹ یا اسکوپ لمیٹیشن ہو تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا؟ مٹیریلٹی ڈٹرمن. یہ ڈیسائیڈ سگنیفیکینس، یوں کہہ رہے ہیں سگنیفیکینس ڈٹرمن کرنا کہ یہ امٹیریل ہے، مٹیریل ہے کہ پرویسو ہے. اب آپ کو اس کا کچھ میں نے آپ کو رول سکھائے تھے، ٹوٹل 5 رول تھے، ان میں سے 3 سکھائے تھے، یاد ہے آپ کو؟ تو پہلے والے 3 آپ کو پتا ہوں گے کہ اگر کویشچن زیادہ تر سچویشن میں مور دین 80% سچویشن میں کیا ہوگا، وہ آپ کو پروفٹ دیا ہوگا اس نے، اور ساتھ میں ٹوٹل ایسٹس بھی دیے ہوں گے، اور آپ سے کہے گا کہ کیلکولیٹ کرو مٹیریلٹی. جب پروفٹ بھی دیا ہے، ٹوٹل ایسٹس بھی دیے ہیں، آپ مٹیریلٹی کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ پروفٹ کا 5%. اگر کویشچن میں جو بھی ایشو ہے وہ پروفٹ کے 5% سے کم ہے تو کنکلوژن کیا ہوگا؟ پروفٹ کے 5% سے زیادہ ہے اور پروفٹ کے 50% سے زیادہ. یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے. اور اگر کویشچن میں پروفٹ دیا ہی نہیں گیا ہوا، پروفٹ ٹوٹل ایسٹ، تو پھر دونوں سچویشن ڈسکس کرنی ہے. یہ رول اگر آپ 2 پک کر لینا کہ پہلا سٹیپ پروفٹ کا 5%، دوسرا اگر کچھ بھی نہیں دیا ہوا تو دونوں سچویشن ڈسکس کرنی ہے. مور دین 90% کیس اسٹڈی آپ کی اسی سے سالو ہو جائے گی. کلیئر؟ یہ 2. اچھا سٹیپ 2 بھی ہو گیا. باقی یہ 2 سٹیپس یہ ابھی نہیں کروانا چاہ رہا میں، یہ جب ہم چیپٹر یہ اینڈ پہ پہنچ جائیں گے نا، کیس اسٹڈی کے بالکل گرو بن جائیں گے آپ لوگ، پھر آپ اس کو یہ 2 ٹپس آپ کو تب بتاؤں گا. ابھی سٹیپ 2 مٹیریلٹی ڈٹرمن کرنا بھی ہو گیا. سٹیپ نمبر 3 میں کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ایفیکٹ آن رپورٹ. سٹیپ نمبر 3 میں کیا کرنا ہے؟ ایفیکٹ آن رپورٹ. اس میں کیا کریں گے ہم نے؟ ایفیکٹ آن اوپینین اور بیسس آف اوپینین. سب سے پہلے تو اوپینین کو بتا دیں کہ اوپینین کون سا آئے گا. اگر مس اسٹیٹمنٹ اسکوپ لمیٹیشن ہے تو ہم لکھیں گے وی شیل ایکسپریس کوالیفائڈ اوپینین، ایڈورس اوپینین، ڈسکلیمر آف اوپینین. اور وہ لائن نہیں بھولنی جو آپ اکثر بھول جاتے ہیں، بیسس فار کوالیفائڈ اوپینین، بیسس فار ایڈورس اوپینین. اس میں مس اسٹیٹمنٹ یا اسکوپ لمیٹیشن کی نیچر کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اوپینین بتا دیا کہ ایسا پاسبل ہے کہ کسی سچویشن کی وجہ سے اوپینین تو ایفیکٹ نہ ہو رہا ہو لیکن ادر ایلیمنٹس ایفیکٹ ہو رہے ہو، یا اوپینین کے ساتھ ساتھ ادر ایلیمنٹس بھی ایفیکٹ ہو رہے ہو. کیا ہمیں سولوشن میں ان کو ذکر کرنا ہے؟ بالکل ذکر کرنا ہے. تو آپ لکھیں گے آرٹیکل شل انکلوڈ emphasis of matter paragraph because financial statements are prepared on special purpose framework. ٹھیک ہے؟ Article shall include other matter paragraph because prior period financial statement were audited by another auditor. اچھا لیکن اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ایگزامینر مارکس زیادہ دیتا ہے بعض اوقات کے اسٹڈی کے. وہ ایکسپیکٹ کرتا ہوتا ہے کہ آپ صرف یہ نہ کہہ دیں. جیسے اگر آپ نے دیکھا نا کوالیفائڈ اوپینین، ایگزامینر کہتا ہے مجھے نا کمپریہنسو انالیسس چاہیے ہوتا ہے. ایگزامینر کی سنگل ریکوائرمنٹ کیا کہنا کیا مجھے، وہ کہتا ہے مجھے صرف یہ نہ بتا دو کوالیفائڈ اوپینین، مجھے آگے یہ بھی بتاؤ بیسس فار کوالیفائڈ اوپینین میں کیا آئے گا. پھر آگے کیا کہتا ہے مجھے صرف یہ نہ بتاؤ کہ ایمسس آف میٹر پیراگراف، مجھے یہ بھی بتاؤ ایمسس آف میٹر پیراگراف میں 3 چیزیں کون سی آئے گی. یاد ہے میٹر بینگ ایمفسائز، ریفرنس، اور تیسرا اور اوپینین از ناٹ موڈیفائڈ. کہتا ہے مجھے صرف اگر ایمسس آف میٹر پیراگراف لکھ کے اگلے سوال پہ چلے جاؤ گے نا، مارکس تو دوں گا 4 میں سے 1 نمبر. تو جب کبھی آپ کوئی بھی امپیکٹ آن رپورٹ بتا رہے ہو نا، چاہے وہ کوالیفائڈ اوپینین ہو، چاہے ایمفسس آف میٹر ہو یا کوئی اور، تو آپ نے اس کا کمپریہنسو یعنی اس پیراگراف میں جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی جیسے جیسے کیس اسٹڈی سالو کرتے جائیں گے نا، یہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے کرنا، کس طریقے سے کرنا. ٹھیک ہے؟ بس یہ ہمارا ایفیکٹ کمپلیٹ ہو. پھر کہہ رہا ہے ایفیکٹ آن ایوری ادر پیراگراف، یعنی آپ نے صرف مس اسٹیٹمنٹ اسکوپ لمیٹیشن پہ نہیں. بعض کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر نہ مس اسٹیٹمنٹ نہ اسکوپ لمیٹیشن، ہم اس کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں. نہیں، یہ دیکھیں کہ کیا یہ ایمسس میٹر یا ادر میٹر بھی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو رپورٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں نا. تو بعض اوقات کسی چیز کا ایفیکٹ کسی کیس اسٹڈی میں ایفیکٹ ادھر نہیں ہوگا، صرف ادھر ہوگا. کبھی ایفیکٹ صرف ادھر ہوگا، ادھر نہیں ہوگا. یہ 2 ہے نا پوائنٹ، ایک اوپینین والا اور ایک ادر ایلیمنٹ ہے. اور کچھ کیس اسٹڈی میں ایفیکٹ دونوں جگہ پہ ہوگا، دونوں جگہ. یاد ہے وہ بکس آف اکاؤنٹس ہیو بین ڈسٹرائڈ
बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट परवेसिव, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया था, और क्या किया था? हाँ जी, लीगल रिक्वायरमेंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। तो बाज़ औक़ात इफेक्ट सिर्फ एक में होगा, सिर्फ ओपिनियन पे, बाज़ औक़ात अदर पे, और बाज़ औक़ात इसका ध्यान रखना है आपने सोचते हुए हमेशा दोनों चीजों को सोचना। क्लियर? ये था आपका अप्रोच, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि बाज़ औक़ात एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर वो कहता है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर। व्हाट आर द मैटर टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर इन दिस सिचुएशन एंड आल्सो स्टेट इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। तो मैटर्स टू बी कंसीडर्ड का मतलब क्या है? वो ही सिग्निफिकेंस वैल्यूएट करना, मैटर को वैल्यूएट करना और उसकी सिग्निफिकेंस, उसको बाज़ औक़ात क्या कह देता है? मैटर टू बी कंसीडर्ड। क्लियर हुई बात? ठीक है। आज हमने वो जो बेसिक एनालिसिस था हमारा 2D, उसको थोड़ा सा 3D, बेसिक स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ मैंने उसमें जो आपका विजन है उसको थोड़ा ब्रॉड करने की कोशिश की। आपने मजीद ये चीजें भी देखी, ये चीज भी साथ जोड़नी है या इसके साथ इस चीज को भी ऐड करना है। क्लियर? अब ये एक पेज है, ये आपने लाजमी वक्तन फवक्तन हफ्ते में एक दफा जरूर पढ़ते रहना, ठीक है, ताकि अगर कोई केस स्टडी कहीं पे आपको अटेम्प्ट करने का तरीकाकार थोड़ा भूल रहा है तो वो रिफ्रेश हो जाए फिर, ठीक है। और जब कभी केस स्टडी करें, कोशिश करें केस स्टडी सोल्यूशन के साथ कंपेयर कर लें और उसमें देखें क्या गलती है, क्या इसमें से हो सकता है कोई ना कोई स्टेप आपने मिस कर दिया। क्लियर जी? अच्छा, ये थी हमारे अप्रोच केस स्टडी को अटेम्प्ट करने की। इसके अलावा मैंने आपको कोई होम असाइनमेंट दी थी, मैं चाह रहा हूँ होम असाइनमेंट में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें ताकि आपको ये अप्रोच जो है ना ये मजीद पक्की हो जाए, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आ जाए। तो कौन सा क्वेश्चन था ये? कौन सा नाम क्या इस क्वेश्चन में उसका? समरकंद लिमिटेड? नहीं, जो आपको दिया था ये हो सकता है इसका नंबरिंग डिफरेंट। जो आपको क्वेश्चन दिया था किया किसी स्टूडेंट ने? मुझे इस क्वेश्चन नंबर नहीं, उस क्वेश्चन में जो नाम था वो बताएं। समरकंद लिमिटेड, शाबाश। ये अब नाम मुझे आपने बताते जाना। ये आ गया जी समरकंद का क्वेश्चन। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले एंड वाले भाईजान नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है? पढ़ा जा रहा है? पढ़ा जा रहा है? क्या आप क्लास में मौजूद हैं? क्या आप जिंदा हैं? एक दफा तसल्ली कर ले भाई से, पूछ ले क्या मैं जिंदा हूं या जिंदा लाश हूं, पूछ ले भाई से। तो लाश तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में सबसे पहले केस क्वेश्चन आया, क्या करना है, क्या सिखाना है? रिक्वायरमेंट। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। मेरा पहला क्वेश्चन क्या, रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल गया किस टॉपिक का क्वेश्चन है? ऑडिट रिपोर्ट का। मैं दूसरा क्वेश्चन, क्या हमने सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रहना है या प्रोसीजर भी बताने हैं? रिपोर्ट के अंदर रहना। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, प्रोसीजर नहीं बताने। अगर वो कहता है कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, ठीक है। अगर वो कहता है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट बताओ, अगर रिक्वायरमेंट को जनरल रखता, व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं ना, व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन, ये ओपन एंडेड। इस तरह के क्वेश्चन का मतलब है कि प्रोसीजर भी बताओ, रिपोर्ट भी। यहां पे उस समय स्पेसिफाई कर दिया ऑडिट रिपोर्ट, हमने इसको अंडरलाइन कर लेना। 3 सिचुएशन है, तीनों की तीनों सिचुएशन एंगेजमेंट पार्टी हैव रिव्यूड ऑडिट वर्किंग पेपर ऑफ समरकंद लिमिटेड। The audit team has highlighted the following matters in the working paper। अच्छा, अब एक ही क्लाइंट है समरकंद, उसी से रिलेटेड तीनों सिचुएशन है, ए बी 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 सी बी, क्लाइंट एक है, इन सब का इकट्ठा एनालिसिस कर दो कि ए का लेता बी का। ये अब समझ आया कैसे कहा था आपको कि हालांकि क्लाइंट प्रैक्टिकली इस क्लाइंट की एक ही रिपोर्ट इशू होगी, लेकिन एग्जाम में हमने इसको अलग अलग करना है। कहता है 20% ऑफ कंपनीज रिकॉर्डेड टर्नओवर यानी रेवेन्यू कंप्राइजेज ऑफ कैश सेल्स, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कैश सेल्स हैव नॉट बीन मेंटेन्ड। कैश, अच्छा कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कैश सेल का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। क्लियर? आगे चलते हैं। हमने अभी अब क्या मैं फौरन पहुंच जाऊं कि स्कोप लिमिटेशन है? क्या मैं देखूं शायद आगे अल्टरनेटिव शेयर की बात करें।
अच्छा, the audit consequently the audit team was unable to design audit procedure to verify the cash. वो कोई प्रोसीजर बना ही नहीं सके, कोई अब पता चल गया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी नहीं कर सके, ठीक है, स्कोप लिमिटेशन हो गई, क्लियर? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इवैल्यूएट द सिचुएशन क्या है, ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन, ठीक है, because alternative auditor is unable to obtain evidence from alternative procedure to. दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, क्या उसने क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया हुआ है, नहीं बताया। अच्छा, ये 20% का मतलब ये नहीं कि ये मटेरियल है, क्योंकि 5% से ज्यादा हो तो मटेरियल होता है, 50% से ज्यादा तो परवेसिव, तो ये 20, तो ये मटेरियल हुआ ना, गलत, मटेरियल नहीं हुआ। क्यों? ये कंफर्म, क्योंकि 20% ऑफ सेल्स कह रहा है, 20% ऑफ सेल्स में भी मटेरियल हो, में भी परवेसिव, मुझे को थोड़ी पता, सेल्स होती तो पता चलता। अगर वो 20% ऑफ प्रॉफिट कहता ना, मैं कंफर्म कहता आपको कि ये मटेरियल है, लेकिन अगर 20% ऑफ सेल्स कह दे, 20% ऑफ रेवेन्यू कह दे, वो मे भी प्रॉफिट के 5% से ज्यादा, मे भी 50% से ज्यादा हो। तो इसीलिए बताइए यहाँ पे हमें क्या उसने क्लियरली बताया कि फैक्ट क्या है या नहीं बताया? नहीं। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? दोनों। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इफेक्ट इज मटेरियल, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इफ इफेक्ट इज परवेसिव। शाबाश, आगे चले। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रे, नहीं अभी नहीं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिस, हाँ जी, बेसिस ऑफ ओपिनियन वो भाई बताएंगे। बेसिस ऑफ ओपिनियन बताओ मेरे भाई। स्कोप लिमिटेशन, मिस स्टेटमेंट, हाँ, बेसिस वाली बात बता दे मेरा भाई, बेसिस वाली बात क्या थी? अभी कर पाया, अभी बताया, अभी बताया नहीं बेसिस वाली बात, और ये कहा था कि आप बार बार स्किप कर जाएंगे ना, किया करे यार, आज 10 बजे रोजा लगना शुरू हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? ये मेरा भाई बताएगा। हाँ मेरा भाई, बेसिस वाली बात क्या थी? शाबाश, ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड / डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, ठीक है जी। अच्छा, क्या यहाँ फिर के अगले क्वेश्चन पे चला जाऊं, या सोचूं कि ओपिनियन तो डिस्कस कर दिया, क्या इसकी वजह से रिपोर्ट का कोई और पैराग्राफ फैक्ट हो रहा है? एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर फैक्ट हो रहा है। बताया था रिपोर्ट के अंदर 3 अदर होते हैं, 3 अदर, तीनों अदर डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एक अदर मैटर था, एक अदर इंफॉर्मेशन था, एक अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स थे, अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स थे। ये अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स का पॉइंट है। ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन इन अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी या लीगल रिक्वायरमेंट, अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन that proper books of accounts have not been kept in respect of this matter, ठीक है भाई। ए क्लियर हो गया, ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस हुआ। बी, ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन इट्स फिक्स्ड एसेट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट दे लूंगा, आपने ट्रू और फॉल्स करना है। जब कभी भी चेंज इन एस्टिमेट या चेंज इन पॉलिसी होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी, वो मिस स्टेटमेंट होगा, फॉल्स। शाबाश, ये डिपेंड करता है, अगर स्टैंडर्ड ने चेंज की इजाजत दी है, एस्टिमेट भी पॉलिसी भी चेंज, हाँ, लेकिन चेंज को करना ठीक है, अगर वो सही अकाउंट फॉर डिस्क्लोज हुआ है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पे फौरी आपने इस नतीजे पे नहीं पहुंच जाना ये मिस स्टेटमेंट है, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है चेंज है, चेंज ठीक किया, चेंज हुआ है, चेंज ठीक हुआ है कि नहीं वो आगे देखते हैं। However, all the required disclosure have been included in notes to the financial statement, कह रहा है कि सारे डिस्क्लोजर हमने दे दिए, ठीक है। एज्यूम करते हैं फिर हम अकाउंटिंग भी ठीक की होगी, तो अगर अकाउंटिंग भी ठीक किया, डिस्क्लोजर भी ठीक किया, तो हम क्या करेंगे? अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एमसीक्यू मैटर तो आएगा ना। अब एमसीक्यू मैटर मेरा भाई खोल के मुझे दिखाएगा किस जगह पे चेंज इन एस्टीमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी लिखा है।
MC میٹر نہ بھائی، نہ بھائی، دعا کروا لو جتنی مرضی پیر صاحب سے، لسٹ نہ یاد کرنا، لسٹ دیکھ اس میں کہیں چینج ان ایسٹیمیٹ اکاؤنٹنگ پالیسی ہے؟ نہیں ہے تو یہاں پہ نہیں آئے گا نا، MC سے میٹر نہیں آئے گا. کیا اس پہ آڈیٹر کے ایگری ہونے یا نہ ہونے کی بات کریں گے؟ دیکھیں کویسچن میں جو اس نے یہ لائن لکھی ہے نا، all the required disclosure have been included in notes to the financial statement، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کام ٹھیک کیا. اس نے جب کویسچن کے اندر ہمیں بتا دیا، اس نے کویسچن کے اندر ہمیں بتا دیا کہ سارے نوٹس یا ڈسکلوجر ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ٹھیک ہے. جن کا کویسچن ان کو بولنے دے، ہائی جیک نہ کریں. جی اچھا اب سن لیں، اب آپ نے کویسچن اٹھایا ٹیکنیکل، سنیے گا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کویسچن کے اندر ایک ایک سینٹینس کیا ایک ایک لفظ کا کچھ میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ آگے چلیں گے پھر سمجھیں گے. ابھی میں آپ کو ایک رول بتاتا ہوں. کویسچن کے اندر اس نے کہہ دیا مینجمنٹ ہیز کریکٹلی ریکارڈیڈ ڈیپریسیشن، ایک یہ ہے. ایک دوسرے کویسچن میں کہا مینجمنٹ ایز پر CFO ڈیپریسیشن ہیز بین کریکٹلی ریکارڈیڈ. دو کویسچن ہیں، ایک میں اس نے CFO کا نام لے کے کہا CFO کہہ رہا ہے ڈیپریسیشن ریکارڈ کی ہے. دوسرے میں کیا کہا اس نے، خود سے کویسچن کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہوئے اس نے کہا ڈیپریسیشن ٹھیک ریکارڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جب ہمیں ایگزامینر کہہ رہا ہو نا ڈیپریسیشن ٹھیک ریکارڈ ہو گئی ہے تو مطلب ٹھیک ریکارڈ ہو گئی ہے، اس پہ کمنٹ نہیں کرنا. لیکن جب کویسچن میں کوئی CFO CEO کہہ رہا ہو نا ڈیپریسیشن ٹھیک ریکارڈ ہو گئی ہے، اس کو ہم نے نہیں ماننا. تو بعض اوقات کویسچن میں وہ CFO کے منہ سے بات نکلوائے گا، CFO کے منہ سے بات نکلی CEO مینجمنٹ کے، اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. لیکن جو اس نے خود سے کہہ دیا. اب یہاں پہ دیکھیے کیا ایگزامینر ہمیں بتا رہا ہے کہ مینجمنٹ بتا رہی ہے کہ ڈسکلوجر انکلوڈ کر دیں؟ تو ایگزامینر جو بات بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. ایگزامینر جو بات بتا رہا ہے اس کو ہم نے چیک نہیں کرنا. چلیے اچھا، اب ایسٹیمیٹس اور کاؤنٹنگ پالیسیز ٹھیک ہے. MC انموڈیفائڈ اوپینین آ گیا، MC سے میٹر نہیں، ادر میٹر نہیں آیا. ہاں اس پہ ایک میٹر آ سکتا ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، کی آڈیٹ میٹر، لیکن وہ میں ابھی نہیں آپ کو بتا رہا، وہ جب ہم سیکشن پڑھیں گے پھر آپ کو ایکسپلین کروں گا. نیکسٹ، the previous year financial statements were audited by another firm of chartered accountants which has issued an unmodified opinion on these financial statements. other matter، اچھا پہلے unmodified opinion، شاباش. پھر اس کے بعد اس کون سا پیراگراف؟ other matter پیراگراف. آپ کیا لکھیں؟ matter shall include other matter پیراگراف ختم. کہ اے شاباش شاباش. وہ ذرا مجھے کوئی اسٹوڈنٹ بتا دے کہ پرانے نوٹ چل جائیں گے؟ نئے نوٹ نہیں آج کل مل رہے، نہیں چلیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا تو بتائیے ادر میٹر اس کیس میں کون سی انفارمیشن تھی؟ کون سی انفارمیشن؟ 100 روپے کا انعام. ادر میٹر، ہاتھ اٹھا کے پہلے. پرائر پیئر پریڈیسیسر نے وہ کیا تھا، میں نے تو بہت کچھ کیا تھا. میں نے تو افطاری بھی کی تھی، میں نے سحری بھی کی تھی، اس کے بعد کھانا بھی کھایا تھا. کیا کیا تھا؟ ادر، اس سیشن میں ادر میٹر پیراگراف آئے گا ایگریڈ. اس ادر میٹر پیراگراف میں اسپیسیفکلی کیا انفارمیشن آئے گی؟ دیٹ پریویس ایئر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آڈیٹڈ بائی انادر آڈیٹر، اور who expressed unmodified opinion and date of opinion. ڈیٹ، یہ تین اسٹوڈنٹس مل کے بھی آنسر نہیں کر سکے. آدھا آدھا کر لیتے، کوئی آدھا آدھا نہیں. چلیے صرف ادر میٹر، اسٹوڈنٹ صرف ادر میٹر لکھ کے سمجھتے ہیں ہم نے پورا کویسچن سالو کر دیا. اچھا مزے کی بات، پھر جب رزلٹ آتا ہے پریشان ہوں گے کہ پیپر تو سارا ٹھیک ہوا تھا، فیل کیوں ہو گئے؟ پریشان ہوں گے. مجال ہے پھر بھی ایگزامینر کمنٹس یا سجیسٹڈ سولوشن دیکھ لیں. بھاگے بھاگے صرف پیر صاحب کے پاس آئیں گے. یہ جو ہے
پیپر بہت اچھا کھینچ کے نمبر لگائے تھے, 67 مارکس آ رہے تھے, 21 پتہ نہیں کیسے آ گئے. اچھا یہ بھی نہیں, ایسے بچے کو کیا کرنا چاہیے مجھے بتائیں, کیا استاد کے پاس آنا چاہیے؟ نہیں, استاد کے پاس, اس کو خود سے دیکھنا چاہیے کیا جو رول سارے بتائے تھے اس کو فالو کیا ہے, اور بعد میں ٹیچر سے ڈسکشن ضرور کر لیں کہ سر فیوچر میں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر پاسٹ میں کیا کیا ہے ایگزیکٹلی یہ دیکھنا ہونا کیا غلطی کی ہے, اس کے لیے ایگزامینر کمنٹس کو جیسے سولوشن ہے. اب مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو پاسٹ میں جس پیپر کی بھی تیاری کی ہے اس کے ایگزامینر کمنٹس جیسے سولوشن اور مارکنگ اسکیم ریگولرلی دیکھتے ہیں؟ یہ اچھا, 3 پوری کلاس میں 3 اسٹوڈنٹ, اس سے اندازہ لگا لیں. حالانکہ میں نے آپ کو کیا بتایا, میرے خیال میں سب سے زیادہ آپ کا جو موسٹ یوزفل ایجوکیشن ریسورس ہے وہ کیا ہے, ایگزامینر کمنٹس. اور یہ حال ہے, یا پریشان تو ہوتے نہیں کہ میرے نمبر کم کیوں آئے, لیکن جو ایگزامینر چیف سیکھ کے بتا رہا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے ڈاکومنٹ. آگے آپ کی مرضی, بتانا میرا فرض تھا. بھئی یہ کلیئر ہو گیا. صرف ادر میٹر نہیں لکھنا, ادر میٹر کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ بھی لکھنی ہے. کلیئر؟ اچھا, اب اس نے بعض اوقات جہاں پہ کچھ ہماری غلطیاں وہاں پہ کچھ آئی کیپ کی بھی ہیں, مطلب ہمیں ان سے اختلاف ہے. مجھے اس سے سخت الجھن ہوتی ہے جب آئی کیپ 3 پارٹس کو تو پریزنٹ کر دیتا ہے, مارکس اکٹھے دیتا ہے 10 نمبر. حالانکہ اگر وہ مارکس بھی دے دینا اے کے ساتھ کتنے 4 نمبر کا یہ ہے, 3 کا یہ ہے, 3 کا یہ ہے, یا 5 کا یہ, 2 کا یہ, 3 کا یہ, تو اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس پارٹ میں کتنا لکھنا ہے. وہ اسی وقت پھر پتا چلتا ہے جب سولوشن سامنے آتا ہے, ورنہ تو ہوا میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں اس کے اتنے مارکس ہو. تو اس لیے مارکس دے دینے چاہیے. اچھا ایگزامینر انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں نا, اچھا ایگزامینر اپنے سب پارٹس کے بھی مارکس مینشن کرتا ہے, آئی کیپ نہیں کر رہا. اس کا یہ مطلب نہیں آئی کیپ اچھا ایگزامینر اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, ایک چیز پہ تھوڑی ڈیسیژن ہوتا ہے. ہاں جی, وہ بہت اچھا ہے بالکل. تو لیکن یہ میرے اپینین میں یہ کرنا چاہیے بات. یہ کلیئر ہو گیا. اب ہم نے اپروچ بھی سیکھ لی, اس اپروچ کے مطابق ایک کویسچن کو ڈسکس بھی کر لیا. اب مزید آپ کو جو اسائنمنٹ دی گئی آپ نے وہ کویسچن کرنے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کر لیے, ان کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنا نیکسٹ ایلیمنٹ بھی کور کر کے جائیں. جو نیکسٹ ایلیمنٹ کون سا ہے, کون سا جی؟ ہاں اسٹارٹ تو کر لیا تھا, آج اس کو اینڈ کرنا ہے بس. اسٹارٹ کون سا کیا تھا, گوئنگ کنسرن. اچھا کمپلیٹ ڈسکشن کر رہا ہوں, جو کل چیزیں ڈسکس ہو گئی تھی کوئک ریویژن ان کی بھی کر رہا ہوں, تاکہ ایک دفعہ تھیم سیٹ ہو جائے, اس کے بعد ہم اس سے آگے چلتے رہیں. دیکھیں کہ 20-25 منٹ ہے ہمارے پاس, 25 منٹ ہیں, ٹھیک ہے, شاباش. سن لیں, ٹاپک چل رہا ہے آڈٹ رپورٹ. آڈٹ رپورٹ کے اندر جو ایلیمنٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گوئنگ کنسرن. سیکھیں گے ہم کیا کہ آڈٹ رپورٹ کے اندر مٹیریل انسرٹینٹی ریلیٹڈ ٹو گوئنگ کنسرن کا پیراگراف کن سچویشن میں آئے گا, اور اگر آئے گا تو اس کو ڈرافٹ کیسے کرنا ہے. آج کا ہمارا مقصد کیا ہے کلاس میں یہاں پہ بیٹھنے کا, کیا سیکھ کے جانا ہے, آڈٹ رپورٹ کے اندر مٹیریل انسرٹینٹی ریلیٹڈ ٹو گوئنگ کنسرن کا پیراگراف کن سچویشنز میں آئے گا. کون سا پیراگراف؟ گوئنگ کنسرن کا نہیں, کل بھی مٹیریل انسرٹینٹی ریلیٹنگ ٹو گوئنگ کنسرن. کون سا پیراگراف؟ انسرٹینٹی ریلیٹنگ ٹو گوئنگ کنسرن. کون سا پیراگراف؟ انسرٹینٹی ریلیٹنگ ٹو گوئنگ کنسرن. ذرا انسرٹینٹی پہ زور دے کے کہیے, مٹیریل انسرٹینٹی ریلیٹنگ ٹو گوئنگ کنسرن. یہ ذہن میں, اس کا مطلب ہے اگر انسرٹینٹی ہے تو یہ پیرا آئے گا, اگر انسرٹینٹی نہیں ہے پیرا نہیں آئے گا. یہ میری لائن نوٹ کر لیجئے, لیکچر کے اینڈ پہ دوبارہ بولنی ہے میں نے, انسرٹینٹی والی, انسرٹینٹی والی, ٹھیک ہے جی. سن لیں, گوئنگ کنسرن ازمپشن ہے کیا؟ گوئنگ کنسرن ازمپشن ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگلے کم از کم 12 مہینوں تک چل سکے, ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں اگر کوئی کمپنی اگلے 12 مہینے تک چل سکے, اسے کہتے ہیں گوئنگ کنسرن ازمپشن اپروپریٹ. یہ بہترین سچویشن ہے. ایک ورسٹ سچویشن بھی ہے کہ اگلے 12 مہینوں کے اندر کمپنی
बंद हो जाएगी। इसे कहते हैं शाबाश, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। एक 50-50 वाली सिचुएशन होती है। हाँ, ये जो 50-50 वाली सिचुएशन है ये है अनसर्टेनिटी के मसले मसाइल तो हैं लेकिन कंपनी उनको मैनेज भी कर रही है, कंपनी के पास उनको एड्रेस करने के लिए प्लान भी है, प्लान भी है। देखिए फिर से सुनिए, पहली सिचुएशन, अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट है ही नहीं तो क्या कहेंगे आप, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। अच्छा, अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट है और कंपनी के पास कोई प्लान नहीं इसको मैनेज करने वाला, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। अच्छा, अगर इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं और मैनेजमेंट के बकौल उनके पास प्लान भी है उसको मैनेज करने के लिए, ये अनसर्टेन। इसको अनसर्टेनिटी क्यों कहा गया, क्योंकि पता ही नहीं प्लान कामयाब होगा या नहीं होगा, इसको कहा गया अनसर्टेन। यानी इवेंट्स या कंडीशन है ही नहीं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। इवेंट्स या कंडीशन है लेकिन प्लान भी है तो क्या है, अनसर्टेनिटी। अच्छा, इवेंट्स या कंडीशन है और प्लान ही कोई नहीं है तो फेल हो चुका है, नॉट एप्रोप्रिएट। ये समझ रहे हैं, ठीक है। 3 सिचुएशंस हैं ये तीनों, इसके अलावा 4th सिचुएशन कोई नहीं पॉसिबल। हमने हर ऑडिट पे गोइंग कंसर्न के बारे में पता चल गया क्या है। अब ये तो नहीं पूछेंगे सर गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है, जितनी को ऑडिट के लिए जरूरी थी उतनी बता दी। काउंटिंग वाले टीचर आपको शायद मजीद डिटेल में लेके जाए, उसका ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं होगा मजीद डिटेल का, ठीक है। अकाउंटिंग के कंसेप्ट ऑडिट में क्या अप्लाई होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनकी डेप्थ, उनकी एप्लीकेशन का तरीका फर्क होता है। तो मैंने आपको हो सकता है अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट सिखाऊं, लेकिन उतने सिखाऊंगा जितना मेरा सब्जेक्ट रिक्वायर करता है, उससे आगे नहीं। गोइंग कंसर्न समझ आ गई, 12 महीने तक चलेगी, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट। 12 महीने तक कंपनी नहीं चलेगी, नॉट एप्रोप्रिएट। अच्छा, मे भी चले मे भी ना चले, अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये मे भी चले अच्छा, अब सुने, सबसे पहला स्टेप, हमने किसी भी क्लाइंट पे जाते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। किस लिए कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, मकसद क्या होता है, प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन। ऐसे इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है बीमारी ढूंढनी है तो ये प्रोसीजर कौन से हैं, बीमारी ढूंढने के लिए, मसला ढूंढने के लिए, इवेंट्स या कंडीशन जो डाउट क्रिएट करते हैं उनके लिए। ये इवेंट्स या कंडीशन एक एक हमने कल डिस्कस कर लिया है, उधर नहीं जा रहा, कर लिया ना डिस्कस। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो ये प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, टू आइडेंटिफाई, कौन से टू। अच्छा, आपको टू और ऑन में फर्क कल बता दिया था ना, एक नुक्ते से मुजरिम और महरम वाला फर्क बता दिया था ना। ये ऑडिट में भी ऐसे होता है, एक नुक्ते से, ठीक है, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट्स और है, प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफाइंग इवेंट्स और है। टू आइडेंटिफाई इवेंट्स में क्या कहता है, टू आइडेंटिफाई इवेंट्स में, हाँ कहता है, सुन लो, आप सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाओगे, भागे भागे जाओ, मैनेजमेंट से सवाल पूछो, मैनेजमेंट से सवाल पूछो, क्या सर क्या आपने अपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट तो की होगी, उसमें कोई मसला मसाइल नजर आया तो बता दीजिए। मैनेजमेंट ने फर्ज कीजिए आपको 2 बता दिए या कुछ भी नहीं बताया, क्या आपको सिर्फ मैनेजमेंट की इंक्वायरी पे रिलाई करना चाहिए कि खुद भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना हम। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो खुद के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हो सकता है आपको इवेंट सामने आ जाए, तो मैनेजमेंट से भी इंक्वायरी करेंगे, खुद भी करेंगे। अच्छा, फर्ज कीजिए कि ना मैनेजमेंट ने बताया ना खुद के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से सामने आया इवेंट या कंडीशन, तो क्या करना चाहिए, क्या साइलेंट हो जाए कि फिर भी थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहे कि मैं भी शुरू में नहीं आया तो बाद में आ जाए। थ्रू आउट द ऑडिट आपने अलर्ट रहना है कि अगर कोई ऐसा इवेंट जो शुरू में आइडेंटिफाई नहीं हुआ बाद में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट से पूछा, ए मैनेजमेंट क्या आपने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की है? नहीं की, बहुत शाबाश। क्यों नहीं की?
یہ اگر نہیں کی تو ان سے پوچھیں کیوں نہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسیسمنٹ کرتی ہے مینجمنٹ لیکن 12 مہینوں سے کم. یہ اسیسمنٹ کتنے عرصے کی ہونی چاہیے؟ 12 مہینوں کی, کیونکہ گوئنگ کنسرن کا تعلق 12 مہینوں سے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کیس اسٹڈی میں اس نے کہہ دیا, اس نے کہا کسٹمر کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے جو 36 منتھس کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا. 36 منتھس کے بعد کوئی نیا کانٹریکٹ نہیں ہے اور کمپنی بند ہو جائے گی. بتائیے گوئنگ کنسرن انسرٹنٹی پیرا آئے گا کہ نہیں؟ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ناٹ اپروپریٹ والا آئے گا. اپروپریٹ والا کیوں آئے گا؟ حالانکہ 36 منتھس کے بعد کمپنی فارغ ہے. 12 مہینوں کا ہوتا ہے. شاباش. گوئنگ کنسرن اسیسمنٹ 12 منتھس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 12 منتھس کے بعد کوئی مسئلہ ہے وہ آپ پوچھ لیں, لیکن اس کا رپورٹ پہ فیکٹ پوچھ لیں. پوچھ کیوں لیں؟ کیونکہ اگلے سالوں میں کام آ جائے گا ہمارے, لیکن اس کا رپورٹ پہ فیکٹ مسئلہ بار. تو پروسیجر ہمیں سمجھ آگے. کون سے پروسیجر؟ ٹو آئیڈینٹیفائی. کون کون سے تھے؟ باگے گئے انکوائری کی, خود بھی باغ دوڑ کی رسک اسیسمنٹ پروسیجر, تھرو آؤٹ دا آڈٹ الرٹ رہے. اگر مینجمنٹ نے اسیسمنٹ کیا تو انشور کیا کہ وہ 12 مہینے کی کم از کم ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں اپنی انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے اس کے مطابق سارے انالیسز انکلوڈڈ ہو. اور جو بیونڈ پیریڈ آف اسیسمنٹ اگر کوئی ایونٹ ہے 12 مہینوں, وہ بھی پوچھ لیا. وہ کیوں پوچھ لیا؟ اس وجہ سے نہیں کہ رپورٹ پہ افیکٹ لانا ہے اس کا, اگلے سال میں کام آئے گا. یہ سارے 4-5 پروسیجر پرفارم کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاسبل ہے کوئی ایونٹ یا کنڈیشن سامنے آ جائے. انکوائری کر لی, رسک اسیسمنٹ کر لیے, اور کیا کیا تھا؟ الرٹ تھرو آؤٹ دا آڈٹ, اسیسمنٹ دیکھ لی 12 مہینے کی ہے, اور بیونڈ کا پیریڈ کوئی مسئلہ تھا. اگر تو ان سارے پروسیجر سے کوئی ایونٹ یا کنڈیشن سامنے نہیں آتا, سٹینڈرڈ یہیں پہ ختم. لیکن اگر کوئی ایونٹ یا کنڈیشن سامنے آتا ہے پھر کہانی آگے چلے گی. جیسے یہاں پہ ڈاکٹر نے سکین کیا ہم اور اسے کوئی وائرس نظر نہیں آیا, وہ آگے ٹریٹمنٹ شروع کرے گا کہ مریض کو گھر بھیج دے گا؟ گھر بھیج. اچھا ڈاکٹر وہ گھر بھیج دے گا. اور اگر کوئی وائرس نظر آتا ہے, کوئی مرض نظر آتا ہے, کوئی سمٹم نظر آتی ہیں, وہ کیا کرے گا؟ ایڈیشنل پروسیجر پرفارم کرے گا اس کو ایڈریس. یہ وائرس وغیرہ سارے کل ڈسکس کر لیے تھے ہم نے. تو ان میں سے کوئی ایگزام میں ایک ایونٹ بھی سامنے آ گیا نا تو آپ کا اگلا سٹیپ ایکٹیویٹ ہو جانا. ایڈیشنل پروسیجر کس لیے؟ اچھا, یہ ایڈیشنل پروسیجر کا مقصد سن لیجئے. یہ ایڈیشنل پروسیجر جو ہم پرفارم کرتے ہیں نا, اون آئیڈینٹیفائنگ, یعنی ایونٹ یا کنڈیشن آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد جو ہم ایڈیشنل, ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے کنفرم کرنا کہ 3 میں سے کون سی سچویشن ہے. گوئنگ کنسرن assumption appropriate, not appropriate, یا uncertainty. اس کا اچھا, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری مینجمنٹ کتنی ایکسپرٹ ہے. ہماری مینجمنٹ جتنی ایکسپرٹ ہوئی, اپنے کام کی ماہر ہوئی, ان کے پاس آلٹرنیٹ پلان ہوئے, وہ پلان فیزیبل بھی ہوئے, ان کی انٹینشن بھی ہے, ڈائریکٹرز کی طرف سے سپورٹ بھی ہے, کوئی لیٹیگیشنز میں پرابلم بھی نہیں, وکیل کہہ رہے ہیں ہم سنبھال لیں گے, بینکرز بھی سپورٹ کر رہے ہیں, لون واپس نہیں مانگ رہے, ہم بھی ان کی جو لون ریکوائرمنٹس ہے ڈیٹ کو ان کو پورا کر رہے ہیں. جب اچھی مینجمنٹ ہوئی نا تو یاد رکھیں کہ یہ ایونٹ یا کنڈیشن مینیج ہو جائے. دیکھیں زندگی میں ہم بیمار تو بہت دفعہ ہوتے ہیں, لیکن ہر دفعہ مرتے تھوڑے ہیں, مرتے تو ایک ہی دفعہ ہے, آخری دفعہ. باقی تو ہمیشہ ایونٹس یا کنڈیشن میں گوئنگ کنسرن پرابلم آئے یہ لازمی نہیں ہے. جس طرح ہم انسانوں کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں, اسی طرح کمپنی کی زندگی میں بھی یہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. اگر تو آپ تھک گئے, ہمت ہار دی, تو وہیں پہ آپ زیرو. اور نہ صرف یہ کہ آگے نہیں جا سکیں گے بلکہ پچھلی بھی جتنی محنت کی وہ بھی زیرو. پارٹ کوالیفائڈ کوئی نان کوالیفائڈ نو, تو وہ زیرو. لیکن اگر آپ کے پاس پلان ہے, رزلٹ ایک برا آیا تو کیا ہوا, ہمارے پاس پلان ہے, ہم نے آگے کیسے تیاری کرنی ہے, پچھلے پاس میں کیا غلطیاں کی ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, پلان فیزیبل بھی ہے, گھر والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں,
کوئی ٹیچر بھی مل گیا سپورٹ کرنے کے لیے, گائیڈ کرنے کے لیے, دوست بھی ہے, کہتے ہیں بس آئندہ سے وہ پرانے کام ختم, اب گھومنا پھرنا نہیں, صرف پڑھائی کرنی ہے, تو بتائیے کیا گوئنگ کنسرن ازمپشن اب کی بار ناٹ اپروپریٹ ہے؟ اپروپریٹ ہے. لیکن گھر والے کہیں بھائی بس آج سے فیس بند, خود کماؤ خود کھاؤ, ٹھیک ہے, اور دوست بھی کہیں چھوڑو یار سی اے میں کیا رکھا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والی ہے, ویسی سارے بے روزگار, چھوڑو گولی مارو, ٹھیک ہے, قیامت آنے والی ہے ان قریب, چھوڑو. تو گوئنگ کنسرن, تو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں, مین کنسپٹ دیکھیں, پروسیجر ایک دو وہ اہم نہیں ہے, کنسپٹ بلڈ کرنا اہم ہے. کنسپٹ کیا ہے؟ ایونٹس یا کنڈیشن کسی بھی کارپوریٹ ورلڈ میں ہر کمپنی کو فیس کرنا پڑتی ہیں, لیکن ہر کمپنی کی گوئنگ کنسرن پرابلم نہیں آتی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کمپنی کے پاس آلٹرنیٹ پلان ہے کہ نہیں, اور ہم ایڈیشنل آڈٹ پروسیجر میں یہی دیکھتے ہیں کہ کیا کمپنی کے پاس وہ ایڈیشنل وہ آلٹرنیٹ پلان ہے کہ نہیں. یہ ایڈیشنل پروسیجر کیا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں, لیکن ایڈیشنل پروسیجر کے بعد ہم کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہوں گے, یا تو گوئنگ کنسرن ازمپشن اپروپریٹ یا ناٹ اپروپریٹ یا مٹیریل انسرٹینٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اب یہ پروسیجر اگر آپ دیکھیں تو لرننگ آبجیکٹیو 7 میں ہے, 7 میں وہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے مینجمنٹ کا پلان دیکھو, پلان کو انڈر لائن کر لیں, مینجمنٹ کا پلان دیکھو فیوچر کا فیزیبل ہے کہ نہیں, فیزیبل ہے کہ نہیں, اس کو دیکھیں. اور مینجمنٹ سے ریپرزنٹیشن لے لیں کہ بھائی مینجمنٹ جو فیوچر کی باتیں ہوتی ہیں نا, فیوچر کی بات, ان پہ مینجمنٹ سے ریپرزنٹیشن لے لیتے ہیں. جیسے دوست آپ سے کوئی فیوچر کا پلان شیئر کرتا ہے, قسم کھاؤ جی ایسے ہی کرو گے, ٹھیک ہے, جو ادھار لیا تھا واپس کر دو گے, ریپرزنٹیشن دو کہ واپس کر دو گے, ٹھیک ہے, فیوچر کی کوئی بھی. تو فیوچر کا جب بھی پلان آف ایکشن ہونا, ریٹن ریپرزنٹیشن لازمی مینجمنٹ سے ہم لے لیتے ہیں کہ بھائی لکھ کے دو کہ تم ایسا ہی کرو گے. پھر مینجمنٹ نے اگر کیش فلو فار کاسٹ بنائے ہیں, کیش فلو فار کاسٹ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے کہاں پڑھا کیش فلو فار کاسٹ کا کنسپٹ, کبھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا چیپٹر 1 میں. اس میں کیا پڑھا تھا, اس کے اوپر کون سی لمیٹڈ ایشور تھا. اگر کیش فلو فار کاسٹ ہے, کیا فیوچر کی کیش فلو کو ہم چیک کر سکتے ہیں؟ نو سر, ہو گیا, مر گیا آڈیٹر آپ کا. آڈیٹر ہر چیز کو ویریفائی کر سکتا ہے بھائی, فیوچر کی چیزوں کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں جتنا ہسٹوریکل کو کرتا ہے, لیکن فیوچر کیش فلو کو بھی کر سکتا ہے, ہر چیز کو کر سکتا ہے. ڈیٹا یوزڈ از ریلائبل, تو ہم نے کیش فلو فار کاسٹ کو چیک کرنا ہے کہ اس میں جو ڈیٹا استعمال کیا گیا وہ ریلائبل ہے کہ نہیں, assumptions سپورٹیبل ہے کہ نہیں. پاسٹ میں گروتھ آتی رہی 10%, فیوچر کاسٹ جو کیش فلو تھی اس میں 20% ہے, کیا یہ assumption آپ کے خیال میں ریزنیبل ہے؟ نہیں ہے. ابھی کوئی پروڈکٹ ان پروسیس ہے, کوئی تجربہ کر ہی نہیں رہے, لیکن کیش فلو فار کاسٹ میں لکھا ہوا ہے نیو پروڈکٹ لانچ کریں گے جس سے ہمارا سیل ڈبل ہو جائے گی, لیکن آپ نے دیکھا تو کرنٹلی کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چل ہی نہیں رہا تھا. یہ ڈیٹا ریلائبل ہے کیا؟ کہہ رہے کیش فلو فار کاسٹ میں یہی دیکھیں, یہی دیکھیں. پھر ایفیکٹس آف سبسیکوینٹ ایونٹ دیکھیں, گوئنگ کنسرن پہ کیا ہے, کوئی لیگل کیس کا ڈیسیژن اگر ایڈورس آ گیا تو وہ ہو سکتا ہے گوئنگ کنسرن کو پرابلم کریٹ کرے. کوئی میجر پروڈکٹ فیل ہو جائے وہ ہو سکتا ہے گوئنگ کنسرن پہ پرابلم کریٹ کرے. منٹس آف دا میٹنگ پڑھیں, لون ایگریمنٹس پڑھیں, فائنینشیل انفارمیشن, ریگولیٹری ایکشنز کی رپورٹس پڑھیں. یہ ان ساری ڈاکومنٹس کو پڑھنے سے آپ کو کمپنی کے بارے میں کوئی نہ کوئی اگر نیگیٹو ایونٹ چل رہا ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا, جیسے شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں ڈسکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لون ایگریمنٹ کی اگر وائلیشن کریں تو وہ امیڈیٹلی فیور, لون ایگریمنٹ خاص طور پہ ٹک کریں, یہ کیس اسٹڈی میں بھی آئی کہ آپ نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لون ایگریمنٹ خاص طور پہ ٹک کریں, لون ایگریمنٹ کہ اگر اس کی وائلیشن کریں گے تو لون اماؤنٹ پے کرنا پڑتی ہے, اور لون امیڈیٹلی پیبل ہو جاتا ہے. جو اگر آپ کے پاس پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ فارغ ہیں, بینکرپٹ ہو, بالکل گوئنگ کنسرن ناٹ اپ, ٹھیک ہے. منٹس آف دا میٹنگ میں کوئی بڑے مسئلے مثال کوئی کمپیٹیٹر نے کوئی اگر نیو پروڈکٹ لانچ کر دی ہو, وہ ڈائریکٹر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کیسے نمٹے,
کسی سپلائر نے یا کسٹمر نے کیس فائل کر دیا ہو, اس کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. لائر سے بھی کنفرم کرنا ہے, بورنگ فیسلٹی. تو یہ سارے پروسیجر ہمارے, آپ خود سوچیں ایک دفعہ ان کو, اگر ان سارے پروسیجر کا آؤٹ کم پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, پرابلم آئی تو صحیح لیکن کمپنی کے پاس سفیشینٹ ریسورسز یا میکنزم ہے اس کو مینج کرنے کے لیے. لیکن اگر ان میں سے زیادہ کا جواب ناٹ میں آئے کہ ایگریمنٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں, کیش فلو فار کاسٹ فیوچر میں بھی لاس کی طرف جا رہی ہیں, کرنٹلی بھی لاسز آ رہے ہیں, فیوچر کی آپریٹنگ کیش فلو بھی نیگیٹو ہے, تو پھر پرابلم آگی کہ نہیں آگی؟ تو مجھے بتائیے یہ جو ایڈیشنل آڈٹ پروسیجرز ہیں, پھر بتا دوں یہ 2 والے ہیں یہ آن والے ہیں, درمیان میں یہ ایونٹ یا کنڈیشن کا فرق ہے. ایگزام میں کویسچن پوچھے آپ نے مکس نہیں کرنا, ان کو ڈیفرینشیٹ رکھنا. اچھا گئے پروسیجر پرفارم کیے, ایونٹ آئیڈینٹیفائی ہوا, ایونٹ آئیڈینٹیفائی ہوا, ایڈیشنل آڈٹ پروسیجر پرفارم کیا. ایڈیشنل آڈٹ پروسیجر پرفارم کرنے کے بعد 3 میں سے کیا پاسبلٹی ہے ایک سچویشن کی؟ یہاں تو گوئنگ کنسرن ازمپشن ہوگی اپروپریٹ, یہ پہلی ہے گوئنگ کنسرن, یا تو گوئنگ کنسرن ازمپشن ہوگی اپروپریٹ یا گوئنگ کنسرن ازمپشن ہوگی ناٹ اپروپریٹ, یا کیا ہوگا 50-50 مٹیریل انسرڈ. پہلے تو اس پہ پکا کر لینا کہ جب ایڈیشنل آڈٹ پروسیجر پرفارم کر لیں گے اس کے بعد جب سارے کام کر لیں گے اس کے بعد 3 میں سے ایک سچویشن پاسبل ہے, یا تو گوئنگ کنسرن ازمپشن اپروپریٹ یا ناٹ اپروپریٹ یا مٹیریل انسرٹینٹی ایگزسٹ. اب سن لیں آپ نے کرنا کیا ہے. اب امپیکٹ آن رپورٹ بتا رہا ہوں, 3 سچویشن میں بتاؤں گا. کس میں؟ پہلے کس میں بتاؤں گا؟ اپروپریٹ, پھر مٹیریل انسرٹ, پھر ناٹ اپروپریٹ. ترتیب آپ چلے. گوئنگ کنسرن ازمپشن اپروپریٹ ہے, ایونٹ یا کنڈیشن تھا ضرور, لیکن جس کی وجہ سے ہمیں ایڈیشنل پروسیجر کرنے پڑ گئے, جس کی وجہ آڈیٹر کو جو چیز بہت زیادہ تنگ کرے نا, آڈیٹر کو جو چیز بہت زیادہ ستائے, آڈیٹر کو دوسروں کو بتا دینا چاہیے کہ نہیں کہ سر دیکھیں میری زندگی میں کتنے دکھ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ شانتی سے زندگی گزار رہے ہیں, نہیں, ہماری آتما بڑی بیاکل ہے, ہمیں بڑے کام کرنے پڑتے ہیں. کیا آڈیٹر کو بتانا چاہیے, اپنے دکھ درد بانٹنے چاہیے, کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ شیئر ہولڈرز کے ساتھ. ہاں رپورٹ میں ایک سیکشن ہے اس مقصد کے لیے کہ اگر آڈیٹر کو ڈیورنگ آڈٹ کوئی بہت زیادہ دکھ درد ملے ہوں, اسے شدید پروسیجر پرفارم کر. دکھ درد ایک ہی ہوتا ہے ہمارا, دکھ درد کیا کام کرنا پڑتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے نا, اور کیا ہوتا ہے ہمیں, بس ہمیں کام نہ کہے کوئی کہ کیا کرنا ہے, باقی جو مرضی. ٹھیک ہے سر, لیکچر ہم ہمارے سپر پاورز ہیں, ایک دن میں 10 لیکچر بھی ختم نہیں اٹھا سکتے ہیں, بس کیس اسٹڈی کا نہ کہیے گا. تو پھر سن لیں, اگر آڈٹ کے دوران میں کسی سچویشن میں آڈیٹر کو بہت زیادہ نارمل سے ہٹ کے, نارمل سے ایکسٹرا پروسیجر پرفارم کرنے پڑے ہوں, تو اس کا ذکر آڈیٹر کرتا ہے کی آڈٹ میٹر سیکشن میں. کس میں؟ کی آڈٹ میٹر سیکشن. نام سے ہی ظاہر ہے یہ آڈٹ والا ہے, یہ میٹر کون سا ہے؟ آڈیٹر والا. ایمسیسو میٹر کون سا تھا؟ فنڈامنٹل فار یوزرز انڈرسٹینڈنگ والا, وہ یوزر والا تھا. ایمسیسو میٹر یوزر والا تھا. ادر میٹر تھا رسپانسبلٹیز والا. ادر میٹر میں بھی ہم بتاتے ہیں رسپانسبلٹیز والا. اور کی آڈٹ میٹر کون سا ہے؟ آڈیٹر والا. آڈیٹر کے پروسیجر والا, آڈیٹر کے پروسیجر. تو مجھے بتائیے کہ گوئنگ کنسرن ازمپشن اپروپریٹ ہے, ایونٹ یا کنڈیشن تھا, لیکن کیا آڈیٹر کو ایڈیشنل پروسیجر پرفارم کرنے پڑے؟ اوپینین انموڈیفائڈ ہے, لیکن آڈیٹر کی آڈٹ میٹر سیکشن انکلوڈ کرے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ اسے ایڈیشنل پروسیجر پرفارم کرنے پڑے. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے, تو ذہن میں رکھے گا جب کبھی آڈیٹر سگنیفیکنٹ پروسیجر پرفارم کرنے پڑتے ہیں اس کو روٹین سے زیادہ, وہ کی آڈٹ میٹر میں جاتا ہے. باقی کی آڈٹ میٹر کی ڈسکشن بعد میں کرنی ہے ہم نے.
अच्छा, अगर गोइंग कंसर्न assumption appropriate but material uncertainty exist, दूसरी सिचुएशन material uncertainty वाली, फिर क्या होगा? It depends. क्योंकि सुन ले, अगर गोइंग कंसर्न assumption appropriate है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गोइंग कंसर्न assumption appropriate material uncertainty एग्जिस्ट करती है ना, तो मैनेजमेंट के लिए उसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। मैनेजमेंट ने उस अनसर्टेनिटी को, ये तो आपने काउंटिंग में भी पढ़ा होगा ना, हर अनसर्टेनिटी को रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। वो लीगल केसेस करते हैं ना डिस्क्लोज पेंडिंग, किस वजह से करते हैं? इसी रिक्वायरमेंट की वजह से करते हैं। अगर मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज कर दिया हुआ, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी थी, आगे हम क्या करेंगे? इट डिपेंड्स कि मैनेजमेंट ने क्या किया है। अगर मैनेजमेंट ने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दिया हुआ तो अनुशाबाश, अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन पैराग्राफ ऐड करेंगे, कौन सा? रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी है। अब सुनिए ट्विस्ट कहानी में, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है लेकिन मैनेजमेंट ने उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कोई नहीं किया, ये मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और परवेसिव है तो, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन एक्सप्लेन कर देंगे। यहां पे स्टूडेंट बहुत ही हैरान होते हैं, कहते हैं सर ऊपर आपने कहा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है और नीचे मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा ही नहीं आ रहा, पैरा ही नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए कि वो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट हो गई है। अब वो क्वालिफाइड ओपिनियन में जाएगा, अब वो गोइंग कंसर्न में नहीं आएगा। अगर गोइंग कंसर्न में आया अनसर्टेन तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगी, डुप्लीकेशन। चलिए ये ज़हन में रखिएगा। यहां पे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा क्यों नहीं आया पहले वाली में? क्योंकि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है ही नहीं। यहां पे आया, ठीक हुआ। यहां पे क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मिस स्टेटमेंट है। अब वो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी में थोड़ा ही आएगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। अगर गोइंग का तीसरी, पहली सिचुएशन क्या थी? गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, दूसरी नॉट, तीसरी गोइंग कंसर्न assumption नॉट एप्रोप्रिएट। जब गोइंग कंसर्न assumption नॉट एप्रोप्रिएट हो तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाने, क्योंकि कंपनी अगले 2-3 महीने में बंद हो जाएगी ना, तो करंट और नॉन करंट तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज भी हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू कह लें। तो इसीलिए अब हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बल्कि नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी है। नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस का नाम होता है लिक्विडेशन बेसिस या ब्रेकअप वैल्यू बेसिस। लिक्विडेशन बेसिस या ब्रेकअप वैल्यू बेसिस, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो अगर, तो हमने क्या करना है? इट डिपेंड्स। मैनेजमेंट ने क्या किया? अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गोइंग कंसर्न assumption नॉट एप्रोप्रिएट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है, तो गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती, परवेसिव इफेक्ट, परवेसिव, सारे ही गलत, शाबाश, एडवर्स ओपिनियन। अच्छा, अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है तो गलती है नहीं, ओपिनियन कौन सा आएगा? अनमोडिफाइड। लेकिन उसके साथ ऑडिटर एम्फसिस और मैटर पैराग्राफ देगा। अब इसमें मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, एम्फसिस और मैटर पैराग्राफ क्यों देगा? हाथ उठा के। और दूसरा सवाल, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ क्यों नहीं आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
پیچھے چھٹا جی ایمسس اور میٹر پیراگراف یوزر کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ایک منٹ ٹھہرے, ایمسس اور میٹر پیراگراف کی سرکمسٹانسز میں یہ ڈسکس ہوا ہوا ہے, ڈسکس ہوا ہوا ہے. کیا ڈسکس ہوا ہے؟ لائن کیا تھی؟ گوئنگ کنسرن ناٹ اپروپریٹ ہو تو پھر ایمفسس اور میٹر پیراگراف دے گا. شاباش. میرا دوسرا سوال, اس پہ مٹیریل انسرٹینٹی ریلیٹڈ ٹو گوئنگ کنسرن کا پیرا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ گوئنگ کنسرن ناٹ اپروپریٹ, تو وہ کب آتا ہے پیراگراف؟ شاباش, وہ مٹیریل انسرٹینٹی کے کیس میں آتا ہے. بھائی اسپیسیفک ایگزامپل ڈیفینیشن کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ ہے نا وہ ایگزامپل اسپیسیفک, 8ویں ایگزامپل تھی, ٹھیک ہے. ویسے اس کو بعض اوقات کچھ اسٹوڈنٹ نا اسپیشل پرپز فریم ورک کی ایگزامپل میں بھی لے جاتے ہیں کہ سر یہ جنرل سے تو ہٹ گیا, وہ بھی کہہ دیتے نا, وہ بھی میں ٹھیک مانتا. ٹھیک ہے, چلیے اب کلیئر ہو گیا. آپ نوٹ کیجئے, سچویشن ہے 1 2 3 4 5, لیکن اس میں صرف ایک سچویشن میں مٹیریل انسرٹینٹی ریلیٹڈ ٹو گوئنگ کنسرن کا پیرا آ رہا ہے. آپ کو اگر کنسپٹ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس میں کیوں نہیں آ رہا انسرٹ, اس میں کیوں نہیں آ رہا, اس میں کیوں نہیں, اور اس میں کیوں نہیں آ رہا, پھر کنسپٹ اسٹرانگ ہوگا. کلیئر جی؟ اچھا, اب اس کی ڈرافٹنگ میں نے آپ کو نہیں سکھانا کیونکہ ڈرافٹنگ آلریڈی سکھا. اب میں ایک لفظ بولوں گا ڈرافٹنگ آ جائے گی آپ کو, کیا بھلا؟ شاباش. اس کی مٹیریل انسرٹینٹی ریلیٹڈ ٹو گوئنگ کنسرن کی ڈرافٹنگ ویسا ہی ہے جیسے ایمفسس اور میٹر کی ڈرافٹنگ. اور ایمفسس اور میٹر کی ڈرافٹنگ کیسے ہے؟ جیسے گوئنگ کنسرن کی ہے. تین چیزیں کون سے؟ میٹر being emphasized, reference, opinion is not modified in respect of this matter. کلیئر ہوئی ہے بات؟ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے 3 چیزیں سیکھ لی. ایک ہم نے پروسیجر سیکھ لیے گوئنگ کنسرن سے ریلیٹڈ, ٹو والے بھی اون والے بھی. دوسرا ہم نے امپلیکیشن رپورٹ پوچھی سیکھی کہ کس سچویشن میں رپورٹ پہ کیا امپیکٹ آئے گا. اور تیسرا ہم نے ڈرافٹنگ بھی سیکھ لی. اچھا, ڈرافٹنگ سیکھی, اس پہ آپ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, پڑھ کے دیکھ لیں. ابھی پڑھیں, ذرا گھر سے پڑھائیں گے. بالکل سٹارٹ میں نے کل یہاں سے کرنا ہے. اگر آپ نے پڑھا ہوا تو ٹھیک, ورنہ پھر میں آپ کو ایک ایک لفظ پڑھاؤں گا جیسے آپ کو پتا ہماری عادت ہے. ٹھیک ہے, تو ریڈ کر کے ٹھیک. ہوم اسائنمنٹ بھی مل گئی آپ کو, پرچی کے اوپر لکھی ہوئی ہے, وہ ہوم اسائنمنٹ لازمی کرنی ہے آپ نے. اور کل کیا آپ کا ٹیسٹ ہے؟ کل بالکل ٹیسٹ ہے, کل ٹیسٹ ہے, اور پرسوں بھی کلاس ہے آپ کی. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.